اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، اس حوالے سے چند ایک باتوں کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نضر ابن حارث جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، اس کا انجام کیسا رہا؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر رہتے ہوئے میری ذات کے اوپر جو ناانصافیاں کفار و مشرکین نے کی ہیں، ان تمام کیفیات کے اندر نضر ابن حارث کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہاں تک کہ نضر ابن حارث ان لوگوں میں سے بھی ہے جو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کو پسند ہی نہیں تھا، حضور اگر سجدہ کرتے ہیں تو تنگ کرتے، ایذا دیتے، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط اس نے ایک مرتبہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت مبارک کے اوپر دوران سجدہ اوجڑی کو رکھ دیا۔ اس کیفیت سے بھی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا۔ سخت سے سخت ترین ایذائیں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اور آپ نے دین متین کی خاطر ان کو برداشت کیا، صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا۔ اب ہوا کیا، نضر ابن حارث کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر قیدی ہوا۔ قیدیوں کو جب واپسی بھیجا گیا تو غرق الزبیہ کے مقام کے اوپر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عاصم ابن ثابت بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گستاخوں کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتے تھے، سجدے سے روکنا، کانٹے بچھانا، یہ تمام کیفیات ہیں۔ ابو لہب حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکتا تھا، اس کی بیوی ام جمیل یہ رستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ انجام کیا ہوا؟ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ شولوں کی طرح چمکتا تھا، پھڑکتا تھا، اس لیے ابو لہب کہا جاتا ہے، یہ کنیت ہے، عبد العزیٰ اصل نام ہے۔ ام جمیل یہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی، رستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی۔ ابو لہب کا انجام کیسا ہوا کہ جسم کے اوپر طاعون کا ایک پھوڑا نکل آیا جس کا علاج نہ ہو سکا۔ اس پھوڑے میں، اس آبلے کے اندر ایسا پیپ، ایسا مادہ پڑ گیا جو پورے جسم کے اوپر پھیل گیا۔ اتنی بدبو پھیلی کہ اس کے قریب کوئی بندہ نہیں آتا تھا۔ اسی عالم کے اندر یہ نامراد مر گیا۔ کئی روز تک لاش اسی طرح سے پڑی رہی، کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ محلہ داروں نے اس طرح کیا کہ جب یہ مر گیا، ایک گڑھا کھود کے دور سے بو اتنی آ رہی تھی، اتنا بدبودار جسم ہے کہ کوئی بندہ قریب نہیں آیا، دور سے پتھر لے لے کے اس کو مارتے اور انہی پتھروں کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ اس انداز سے اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ اور ام جمیل جو کانٹوں کا گٹھا اٹھا کے پورے کا پورا اپنے سر کے اوپر اٹھا کے لا رہی تھی، وہ ذرا پیچھے سے سرک گیا، ہل گیا، اور اس کے ساتھ جو ڈوری تھی، رسی تھی، وہ اس کے گلے کے اندر پڑ گئی، جس کی وجہ سے اس کے اپنے گلے کا رسا اسی کے لیے پھندا بن گیا، پھانسی بن گیا، وہ بھی جہنم کے اندر چلی گئی۔ تو یہ کیفیات ہیں جو اللہ کے پاک نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے انجام بڑے بھیانک ہیں۔ ان تمام انجام کار سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے، اور اللہ کے پاک نبیوں حضرات انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں کے اندر آنا، ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا حضرات انبیاء علیہ السلام کی غلامی اور نوکری عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔